اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا آسان کر دے، آمین۔ آج ہم کریں گے، آج تیسرے پارے کی، ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں تک صورتوں پہ ہیں، اور بہت زیادہ ریپیٹڈ جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہیں وہ یعنی کہ صورتیں۔ اب آج ہم ان کو کرنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمیں یاد ہو۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن نماز میں پڑھیں گے تو آپ کو اور سمجھ آئے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ کس طرح اس سے جس طرح کون سا روٹ ورڈ ہے، کیا ہے۔ تو سب انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورۃ الکوثر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، اعطیناک عطا کی ہم نے آپ کو۔ اس کو ہم بریک کریں گے۔ آتا یوتی جو ہوتا ہے اس کے مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، اور یہاں پہ ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، اس کے علاوہ کیونکہ اس کے روٹ ورڈ ہوتا ہے عین، طا اور واو۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں عطا، اور یہ عطا کر کے اس طرح تو قرآن میں یہیں پہ نظر آتا ہے، لیکن یوتی کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اور کہاں نظر آتا ہے قرآن میں۔ ہمارے سامنے ہے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5، اس میں بھی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، ٹو گیو۔ تو اس میں عطا یوتی کر کے جو آتا ہے تو اس میں عطا کرنے کے گفٹ یعنی کہ دینے کے میننگ ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم یہی یوز کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں عطا ہے، اور یوتی کر کے بھی ہوتا ہے، دوہا میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، اس میں بھی یوتی کر کے آتا ہے۔ انا بے شک ہم اعطینا عطا کی ہم نے۔ جب بھی جو ڈوئل پروناؤن اس طرح آخر میں نا کی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی اعطینا عطا کی ہم نے، اور کس کو؟ اٹیچ پروناؤن ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کی۔ کیا عطا کی؟ الکوثر، کوثر۔ کوثر کے بارے میں جب ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا ساری اس کے میننگز ہیں، اور کتنی بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے جو ہے فیضیاب ہونے والا بنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اس حوض کوثر سے پانی پلائیں۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 2۔ اچھا، کوثر کا روٹ ورڈ کاف، فا اور را۔ کوثر قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، اسی سے سورہ کوثر کا نام بھی ہے، اور اس کے مطلب کثرت سے ہوتا ہے یعنی کہ ابنڈنس۔ فصلی، بس نماز پڑھیے۔ فا بس کی ہوگی، اور صلی جو ہے اس کا روٹ ورڈ تو ہوتا ہے صاد لام واو، اور یہ فعل امر ہے، جس طرح کسی کو جیسا قل ہے فعل امر، تو اس کا مطلب کہو اتفاق صلی، بس نماز پڑھیے۔ لی ربی کا، اپنے رب کے لیے۔ لی کی ٹرانسلیشن لیے، کا کی ٹرانسلیشن آپ کے، یورز۔ لی ربی کا، اپنے رب کے لیے یعنی کہ فار یور لارڈ۔ ونحر، اور قربانی کیجیے۔ ونحر واو کی ٹرانسلیشن تو اور ہو گئی، یہ بھی فعل امر ہے کہ آپ یہ کیجیے، اور روٹ ورڈ آپ کو ادھر پتہ چل رہا ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون ہارا۔ قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف یہیں پہ ہے، نحر کا لفظ جو ہوتا ہے یہ فعل ہے اور فعل امر کر کے آیا ہے۔ ویسے نحر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، تو ونحر اور قربانی کیجیے۔ انا بے شک، شانی کا دشمن آپ کا۔ شانی کا جو ہے اس کو بھی دو چیزوں میں دیکھیں تو شانی کا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شین، نون اور حمزہ۔ شانی کے میننگ جو دشمن کے، اور یہ اس طرح تو ایک ہی دفعہ آیا اس میں شانی کا کر کے، لیکن اس کو دو دفعہ یہ قرآن میں اور نظر آتا ہے یہ روٹ ورڈ، اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اور سمجھ آئے گا یہ کہاں پہ نظر آتا ہے۔ روٹ ورڈ یہ ہے شین نون حمزہ، ایک دفعہ اس شکل میں آیا اور دو دفعہ قرآن میں آیا ہے سورہ مائدہ میں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شنعان، دشمنی قوم، کسی قوم کی،
یعنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پہ آمادہ نہ کرے. تو یہ شنعان کر کے دشمنی دا ہیٹریڈ کے میننگ میں ایک دفعہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے یہ روٹ ورڈ, اور ایک دفعہ سورہ مائدہ کی ایک اور آیت دیکھیں گے ہم 8 نمبر کی آیت, اس میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیم آلموسٹ سیم آتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے. تو دشمنی کے لیے شنعان کا لفظ 2 دفعہ ہے قرآن میں, اور شانی دشمن. تو شانی کا دشمن آپ کا یور انیمی ہوا وہی الابتر جڑ کٹا ہے. اچھا ابتر کا روٹ ورڈ بات آ رہا ہے اور یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے یہیں پہ, تو صرف یہیں پہ کہ the one cut off کے میننگ میں یہ ادھر ہی بس آیا قرآن میں, اور جگہ پہ یہ نہیں آیا. اور اس میں بہت بڑی صورت تھی, اس میں جب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اور زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کتنا ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے, آمین. اگلا ہم صورت دیکھتے ہیں, اگلی صورت سورۃ الکافرون آ گئی. سورۃ الکافرون شروع کرتے ہیں, آسان ہے بہت, ٹرانسلیشن یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے, تجوید کے لحاظ سے تھوڑی مشکل صورت ہے. دیکھتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے, یا ایھا الکافرون اے کافروں. یا ایھا جو ہے کالنگ کے لیے ہوتا ہے, الکافرون کافروں, اے کافروں, لا نہیں, اعبدو میں عبادت کرتا. حمزہ جو ہے میں کی ہے, جب فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں حمزہ پہلے آتا ہے تو اس کے مطلب میں نہیں, میں عبادت کرتا, ما جس کی, تعبدون تم عبادت کرتے ہو. سیم چیز یہی عین با دال ہی روٹ ورڈ زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا اس صورت میں, سب سے زیادہ یوز ہونے والا. تا پہلے, اونا بعد میں, تم جمع کا صیغہ یو آل, تعبدون تم عبادت کرتے ہو, تم سب عبادت کرتے ہو. تو یہاں پہ بھی تا جب پہلے آ جائے اس طرح تو یہ بھی مضارع کا ہی صیغہ ہے, تو دونوں یہ مضارع کے صیغے ہیں, یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر, جو پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ یہ کہہ دیجئے ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو. عابدون جو ہے عابد فاعل کا وزن ہے, تو اس کا مطلب ہے ڈوئر آف عبادت, یعنی کہ اس ایکشن کا ڈوئر عبادت کا جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں, ولا اور نہ انا میں, آئے عابدون عبادت کرنے والا ہوں. یہاں پہ عابدون پلورل میں تھا, یہاں پہ عابدون سنگولر ہے, ایک ہی میننگز ہے, اسم ہیں دونوں. میں جس کی عابد تم عبادت کی تم نے. اب جب آئین با دال روٹس ورڈ سے پہلے آپ کو کوئی حرکت نہیں نظر آ رہی جس اس میں الف اور تا آیا تھا, تو یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کی میں آئین با دال آیا, عبد تم عبادت کی تم سب نے. تم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, آسان ہے. تو ولا انا عابد ما عبدتم, اور میں نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے. ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو, ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے, دینکم دین تمہارا, ولی اور میرے لیے. ولی میں ایکچولی لام کی ٹرانسلیشن تو لیے ہے, اور یا جو ہے آخر میں یہ یا ساکن تھی, تو یا ساکن کا مطلب میرے لیے. اور یہ یا جو ہے یہ ملانے, یعنی کہ جب ہم پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے, ولیہ اور میرے لیے, دینی میرا دین. دینی ایکچولی اس کے آگے یا بھی تھی. جب ہم جیسے دین تو لفظ ہے, دین کا مطلب تو دین ہوتا ہے, لیکن یا جب لگاتے ہیں اسم کے آگے مائے اٹیچ کرنا ہوتا ہے, جیسے رب ربی میرا رب, کتاب کتابی میری کتاب. تو اس سے دین اور پھر دینی میرا دین, اور اس سے جب یہ یا کسی وجہ سے گر گئی, مگر یہ جو یا یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا تھی, تب اس کی ٹرانسلیشن میرا دین کر کے ہے. یہاں پہ جو ہے یہ والی صورت کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک رب کی عبادت کرنے والا بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توحید میں خالص کرے, ہمارے عقیدے کو پختہ کرے, آمین.
ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत आसान आयत है अल्हम्दुलिल्लाह. आगे चलते हैं, सूरत नसर देखते हैं. सूरत नसर यानी कि मदद, विक्ट्री, इसमें हम फतह मक्का के बाद आई थी ये सूरत. और ये जो है इसको हम देखते हैं, इसमें 3 आयतें हैं. और ये जो सूरत है ये मदनी है. इतनी देर से हम मक्की पढ़ रहे थे क्योंकि वो हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, मगर ये हिजरत के बाद नाजिल हुई थी, इसलिए मदनीया लिखा हुआ है कि ये आखिरी जमाने की बिल्कुल सूरत है जब फतह मक्का हो गया. सूरत नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इदा जब, जा आ जाए. जा टू कम के मीनिंग में रूट वर्ड होता है जीम या हमजा. नसर, नसर के मतलब होता है मदद. नसरुल्लाही, मदद अल्लाह की. तो ये दोनों की ट्रांसलेशन इस तरह ही हम कहते हैं, नसरुल्लाही, मदद अल्लाह की, वल फतह, और फतह. यानी कि जब आ जाए दो चीजें, नसरुल्लाह मदद अल्लाह की, और यानी कि एंड अल फतह, फतह. वरअयता, और आप देखें. रअयता, ता जब आखिर में ऐसा आ रही है तो फेल मादी का सीगा, ता की ट्रांसलेशन आप. वरअयता, और आप देखें, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, वो दाखिल हो रहे हैं. या पहले ऊना बाद में, वो जमा का सीगा है. और उर्दू में भी हम कहते हैं दाल खाल अम्र रूट पर दाखिल के लिए. यदखुलूना, वो दाखिल हो रहे हैं. फी दीनिल्लाही, फी दीनी, दीन में, अल्लाही, अल्लाह के. तो ये भी पूरा एक फ्रेज करके इसकी ट्रांसलेशन होती है, फी दीनिल्लाही, दीन में अल्लाह के. अफवाजा, फौज दर फौज. फा और जीम रूट वर्ड, और हम उर्दू में भी कहते हैं फौज दर फौज, ग्रुप्स और ग्रुप्स में आ रहे हैं. फसब्बिह, तो तस्बीह कीजिए. ये फेल अमर है. सब्बिह, सब्बह युसब्बिहु, तस्बीह का मतलब तस्बीह करना. फसब्बिह, तो तस्बीह कीजिए. बिहम्दी, साथ हमद के. रब्बी का, आप अपने रब की. वस्तगफिरहु. अच्छा, इसमें दो चीजें. जब हम वैसे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वस्तगफिर, रोकते हैं हाँ पे, लेकिन हाँ पे पेश दिख रही है. तो इसमें क्या है, वस्तगफिर का मतलब बख्शिश मांगिए. ये फेल अमर है. जैसे यहाँ पे फसब्बिह, ये फेल अमर है कि तस्बीह कीजिए. इस्तगफिर, और बख्शिश मांगिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप तस्बीह कीजिए और बख्शिश मांगिए. किससे? हु, उससे. अटैच प्रोनाउन है हु, उससे, यानी कि अल्लाह ताला से बख्शिश मांगिए. इन्नहु, बेशक वो, काना है वो, तव्वाबा, बहुत तौबा कबूल करने वाला. अल्लाह ताला का नाम है. तावा रूट वर्ड है और अल्लाह ताला तव्वाब है, बहुत तौबा कबूल करने वाला. अल्लाह ताला हमारी भी तौबा, हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तौबा कबूल भी कर ले. जहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हुई और हम भी अल्लाह ताला के जो है अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम. अल्लाह ताला से हम बख्शिश मांगते हैं. अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे. हमसे बहुत गुनाह हो गए हैं, होते रहते हैं, बस आप हमें माफ़ कर दें. और हम आप हमें बस, आप तव्वाब बन के हमें माफ़ कर दीजिए. आमीन. अगली सूरत है सूरत लहब. सूरत लहब जो है इसको भी देखते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तब्बत, टूट गए. तब्बा जो है इसका रूट वर्ड यहाँ पे ये लफ्ज और ये लफ्ज दोनों जो है रूट वर्ड एक ही है. इसका रूट वर्ड होता है ता, बा और बा. कुरान में ये रूट वर्ड जैसे रूइन के लिए आता है कि हलाक होना, तबाह होने के मीनिंग में आता है. जिस तरह ये 4 दफा टोटल ये रूट वर्ड आया है. 2 दफा आप यहीं पे देख रहे हैं और 2 दफा का मतलब तबाह होने से है. तो यहाँ पे एक दफा ये तबाह रूट वर्ड ताबाबा यूज हुआ और एक दफा कुरान में ताबाबा रूट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ. सूरह हूद की आयत नंबर 101 है. इसमें भी है वमा ज़ादूहुम, और नहीं ज्यादा किया उन्होंने उन्हें, गैर ततबीब, मगर सिर्फ हलाकत में, बर्बादी में, हलाकत में. हलाकत और बर्बादी की मीनिंग है. तो ये ततबीब का लफ्ज आया. ठीक, 4 दफा ताबाबा रूट वर्ड हुआ. हमने तबाब देखा, ततबीब देखा. अब हम इधर आते हैं. तब्बत, टूट गए. यदा, दोनों हाथ. एक यदा का रूट वर्ड होता है या, दाल, या. जब हम यद कहते हैं तो उसको वो वाहिद हाथ के लिए यूज होता है. और यदा में बोथ के मीनिंग आ रहे हैं क्योंकि ये डुअल का अलिफ है. इसके मीनिंग है दोनों हाथ. तब्बत यदा, टूट गए दोनों हाथ. अबी लहब, अबू लहब के.
اچھا یدا کا جو یہ تبت یدا ہے یہ ایکچولی یہ ایک ایڈیم جیسے ایک محاورہ کی طرح یوز ہوتا ہے. اس کے مطلب لٹرلی ہاتھ توڑنے کے بجائے کہ اس کی پاور جو ہے وہ ٹوٹ گئی, کہ اس کے میننگ ہوں گے کہ اس کی جو ہے جو وہ اس کی جو پاور تھی نا وہ ختم ہو گئی. his power is broken, یہ میننگ ہوتا ہے اس کے, کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے وہ پاور کا لحاظ سے یوز ہوتا ہے. تو تبت یدا کے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ, تو یعنی اس کی پاور ختم ہو گئی. کس کی؟ ابی لہب کی. وَتَب, اور وہ ہلاک ہوا, اور وہ پھر بالکل پورے ڈسٹرکشن ہو گئی اس کی. تو یہ تب جو ہے یہ فیل کی طرح ہے, اور اس کے مطلب کہ وہ بالکل وہ خود ہی ڈسٹروائے ہو گیا, یعنی اس کی پہلے پاور گئی اور پھر وہ تباہ بھی ہو گیا, ہلاک ہو گیا. تو یہ 2 دفعہ دیکھ لیا. ما اغنا, نہیں کام آیا, عنہ اسے. اغنا جو ہے اس میں روٹ ورڈ ہے غین نون جا. جب یہ اغنا یغنی کر کے آتا ہے, اور اسپیشلی جب اس کے بعد ان دکھتا ہے آپ کو, اس کے بعد جب یہ ان آتا ہے یعنی غین نون جا کے, تو اس کے مطلب ہوتا ہے کام آنا. یہ قرآن میں کافی جگہ اس طرح نظر آتا ہے. تو یہ روٹ ورڈ اور اس کے بعد ان آتا ہے, اس کا یہ یوز ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کام آنا, ٹو بی آف یوز, یا ٹو بی اویلیبل ٹو دوسروں کو اویلیبل ہو, تو پھر اس میں کام آنے کے لیے. تو ماں نہیں اغنا کام آیا عنہ اسے کیسے؟ ابو لہب کو. یہاں پہ دیکھیں سورہ اللیل کی آیت نمبر 11 ہے, اس میں بھی ہے وما یغنی. تو اغنا یغنی یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے, اور نہیں کام آیا عنہ اسے مالہ اس کا مال. تو اس میں بھی یغنی عن ہے. کسب کے میننگ مال کے ساتھ بہت کم آئے, جیسے ہم اردو میں مال کمانے کے لیے کسب حلال عبادت ہے پڑھتے تھے, تو مال کے لیے بہت کم یوز ہوا اس کا. زیادہ تر وہ سب ایکشنز کے لیے استعمال ہوا ہے, کہ جو انسان سوچتا ہے کہ اچھے سمجھتا ہے جنہیں. یعنی یہ کسب کے میننگ زیادہ تر قرآن میں اس چیز کے لیے ہوئے کہ جیسے کوئی انسان جس چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہو, اس ڈیڈز کے لیے, ایکشنز کے لیے ہوا ہے. تو وما کسب جو اس نے کمایا, یعنی کہ جو بھی اس نے ایکشنز کیے جنہیں وہ سمجھتا تھا کہ بظاہر وہ گڈ اچھے تھے, وہ ان کو اچھا سمجھتا تھا, وہ سارے ایکشنز بھی اس کے کام نہیں. 2 چیزیں اس کے کام نہیں, ایک تو اس کا مال اس کے کام نہیں آیا اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے, اور نہ بھی جو بھی اس نے کمایا تھا, جو بھی اس نے یعنی کہ اپنی طرف سے وہ اچھا چیزیں سمجھتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے, مگر وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. بلکہ پھر کیا ہوگا؟ سا سون ان قریب یصلا وہ جلے گا. یا کی ٹرانسلیشن وہ, اور صاد لام یا روٹ ورڈز جلنے کے لیے اور داخل ہونے کے لیے دونوں. قرآن میں زیادہ تر یہ صاد لا یا کا روٹ ورڈ جو صلا یسلی کر کے آیا ہے, یہ ایک تو نار کے ساتھ آیا, آگ کے ساتھ, سعیر کے ساتھ بھی آیا یعنی کہ جہنم کے ساتھ ہی آیا. اور اس کے میننگ میں یا تو ٹو برن کے میننگ ہوتے ہیں جلنے کے, یا پھر داخل ہونے کے. وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو فیصلہ نارن ان قریب وہ برن ہوگا, جلے گا نارن آگ میں. قرآن میں اور دیکھتے ہیں جیسے الغاشیہ کی آیت نمبر 4 ہے, اس میں بھی ہے تصلا کہ وہ برن ہوں گے یا داخل ہوں گے. دونوں میننگ صحیح ہوتے ہیں اس کے. تصلا وہ داخل ہوں گے, وہ برن ہوں گے نارن آگ میں, حامیہ انٹینسلی ہاٹ دہکتی ہوئی. تو یہاں پہ یوز ہوتا ہے, اور جگہ پہ بھی سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 12 ہے الذی یصلا وہ جو برن ہوگا یا داخل ہوگا بڑی آگ میں. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو آگ سے بچائے. تو سیاسلا عنقریب وہ جلے گا, برن ہوگا, انٹر ہوگا نار آگ میں. ذات لہب شعلے والی. ذات کے میننگ ذو ذا ذی, یا یہ ذاتا اس کی میننگ ہوتے ہیں پاسیزر آف, جیسے والا والی کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لہب کا مطلب ہوتا ہے فلیم. قرآن میں لام ہا با روٹ ورڈ 3 دفعہ آیا ہے. 2 دفعہ ہم اسی صورت میں دیکھتے ہیں, ایک دفعہ ابی لہب, ایک دفعہ ذات لہب شعلے والی, فلیم والی, اور ایک دفعہ اور روٹ ورڈ ہے ادھر سورہ مرسلات کی آیت نمبر 31 ہے, اس میں ہے لا ذلیل, نہ وہ سایہ دار ہے اور نہ وہ کام آئے گا بچائے گا, من اللہب کس چیز سے؟ فلیم سے.
आग की लपट से। तो लहब के मीनिंग दो, यानी कि इसके फ्लेम के मीनिंग में आता है, टोटल 3 दफा आया है कुरान में। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी। वम्रअत का रूट वर्ड होता है मीम रा हमजा, और बीवी के लिए आता है हु की ट्रांसलेशन उसकी, यानी कि अबू लहब की बीवी। हम्माला, उठाने वाली। हामीम लाम रूट वर्ड है। हामीम लाम रूट वर्ड आता है, हाँ, जैसे उठाने वाले के लिए कि हामिल अर्श, तो इस तरह आता है। हम्माला करके कुरान में एक ही दफा यहाँ पे ये, तो वो हम्माला होगी, उठाने वाली होगी, कैरी करने वाली है, कैरी करने वाली है। अल हतब, लकड़ी के गट्ठे को। हतब का लफ्ज कुरान में 2 दफा है। यहाँ पे इसकी मीनिंग है हतब के जैसे कि फायरवुड, और 2 दफा कुरान में टोटल है ये हतब। हाताबा रूट वर्ड है। और हम देखते हैं दूसरी जगह कहाँ आता है, सूरह अल जिन की आयत है, आयत नंबर 15, इसमें आता है अम्मल कासितूना, और जो बेइंसाफ है, फकान उल जहन्नम, तो वह जहन्नुम का क्या होंगे, हतबा, फायरवुड, ईंधन बनने वाले हैं। तो फायरवुड के लिए एक दफा, थोड़े से मीनिंग डिफरेंट भी है इसके, ईंधन के भी है, मगर ये बेसिकली हतबा यहाँ पे वही लकड़ी के गट्ठे ही समझे जो ईंधन बनते हैं जिससे आग जल लगती है, वही रूट वर्ड इधर है। फी जीदिहा, उसकी गर्दन में। ये हा की जमीर मुअन्नस की किसकी गर्दन में, उस औरत की गर्दन में, बीवी की गर्दन में। जीम या दाल रूट वर्ड है जीत, नेक के लिए। कुरान में सिर्फ एक दफा आया यहाँ पे। और फी जीदिहा, उसकी गर्दन में, हब्लुन, रस्सी होगी, मिम मसद, बटी हुई। मसद, इस सूरत को सूरह लहब भी कहते हैं, सूरह मसद भी कहते हैं। मसद की मीनिंग है पाम फाइबर, बटी हुई। ये कुरान में एक ही दफा आया है रूट वर्ड, सिर्फ यहीं पे आया है। जीद भी कुरान में सिर्फ यहीं पे आया है। तो यहाँ पे हमारी ये सूरत कंप्लीट हुई। इसमें जो भी कमी कोताही थी, गलती थी, हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उस पर माफ करे, बेहतरीन हिस्से से हमें फायदा उठाने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें और हमारे प्यारों को साथ जन्नतुल फिरदौस में रखे, कुरान से हमें जोड़े रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।